نبی کی ہر حدیث اللہ کے حکم سے ہے۔ میں یہاں پہ مزید وضاحت کے ساتھ عرض کروں، مولوی صاحب موجود ہیں، سورۃ شورى آپ قرآن مجید اٹھائیں، اس کی تفسیر کو پڑھیں، مطالعہ کریں۔ سورۃ شورى آیت نمبر 51 ذہن میں رکھ کے جائیں، عقیدہ بنا کے جائیں۔ آپ کو کہیں بھی کوئی منکر حدیث نظر آئے تو معاذ اللہ میرے نبی کی حدیث پہ اعتراض کرے تو آپ کے ذہن میں جواب موجود ہو۔ سورۃ شورى آیت نمبر 51، اس آیت کے اندر میرے رب نے وحی کے 3 طریقوں کو بیان کیا کہ امام الانبیاء کے پاس جو وحی آئی ہے، جو قرآن مجید آیا ہے، جو شریعت آئی ہے، اس کے آنے کا طریقہ کیا تھا۔ رب کریم نے 3 طریقے ارشاد فرمائے۔ بخاری شریف کتاب بدء الوحی شروع کے اندر امام بخاری نے بھی ان تینوں طریقوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نمبر 1، اللہ کا قرآن کہتے ہیں سورۃ شورى آیت نمبر 51 کے اندر کہ امام الانبیاء کے پاس جبرائیل امین آ جایا کرتے تھے، میں اللہ کی طرف سے وحی لے کر امام الانبیاء کو سناتے تھے، اللہ کے محبوب کے سامنے پڑھتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں سنو کا فلا تنسا، پھر جو ہمیں چاہت ہوتی تھی ہم آمنہ کے لال کو یاد کروا دیتے تھے، اب آمنہ کے لال اس کو یاد کر لیتے، محفوظ کر لیتے، جبرائیل واپس آ جاتے، امام الانبیاء اس وحی کو امت کے سامنے پڑھ کر سنا دیتے، امت اس کو محفوظ کر لیتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر 1، جبریل علیہ السلام آئے، اللہ کا کلام لے کر آئے۔ اب کبھی جبریل علیہ السلام حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آ رہے ہیں، 2 سے 3 مرتبہ اپنی اصل شکل کے اندر آئے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، دور سے دیکھا ایک بندہ آ رہا ہے، سفید پوش ہے، لیکن ہم میں سے کوئی اس کو جانتا نہیں ہے، کوئی اس کو پہچانتا نہیں ہے۔ اب وہ دور سے سفید پوش جو بندہ آ رہا ہے وہ آ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو ملا لیتا ہے۔ سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، عبادت کیا ہے، قیامت کب آئے گی۔ اب وہ سوال کر رہا ہے، اللہ کے محبوب جواب دے رہے ہیں، مکالمہ ختم ہو گیا، بندہ واپس چلا گیا۔ 2 دن کے بعد امام الانبیاء نے مجھ سے پوچھا، عمر وہ جو بندہ آیا تھا اس کو جانتے ہیں؟ حضرت عمر کہتی ہیں یا رسول اللہ کبھی اس کو دیکھا نہیں ہے، مدینہ کے اندر وہ رہنے والا نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کون تھا، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا محبوب بہتر جانتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھے فرمایا کہ عمر وہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، وہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس طرح کی کثیر روایات بتاتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام لے کر امام الانبیاء کے پاس آتے، امام الانبیاء کو بتلاتے، امام الانبیاء آگے امت میں تقسیم کر دیتے۔ نمبر 2، ایک طریقہ حضرت جبریل علیہ السلام ذہن میں آ گیا۔ نمبر 2، اللہ کا قرآن کہتے ہیں او من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے آواز آتی تھی، بنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کو سنتے تھے، اس آواز کو سمجھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات بناتی ہیں، کبھی کبھی اس آواز کو میں بھی محسوس کرتی تھی، اور وہ اللہ کے محبوب کے اوپر سب سے زیادہ سطر والی وحی ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے محبوب اس کو سنتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، پھر وہ آواز ختم ہو جاتی، پردہ بھی ہٹ جاتا تھا، پھر امام الانبیاء اس وحی کو امت کے سامنے رکھتے تھے۔ 2 ہو گئی۔ نمبر 1 جبریل علیہ السلام، نمبر 2 پردے کے پیچھے سے۔ نمبر 3 سورۃ شورى آیت نمبر 51 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے دل کے اوپر بات کو القا کر دیتے ہیں، جبرائیل کا واسطہ نہیں ہے، درمیان میں کوئی بندہ نہیں ہے، یا اللہ ہے یا محمد رسول اللہ ہے، آپس میں کلام ہو گیا، بات دل میں القا ہو گئی، اللہ کے محبوب نے اس کو محفوظ کر لی، آگے امت تک پہنچا دی۔ تو یہ 3 طریقے وحی کے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ شریعت کو اتارتے تھے، رسول اللہ امت تک پہنچاتے تھے۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں، اب محدثین نے اور فقہائے امت نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو وحی موجود ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ تنزیل من رب العالمین، یہ منزل من اللہ ہے، نازل به روح الامین، اس کو جبریل امین لے کر آئے۔ اب ایک وحی، پہلی وحی جو جبریل امین لے کر آئے وہ تو ہوگی متعین کہ وہ قرآن مجید کی صورت کے اندر محفوظ ہوگی۔ نمبر 2 جو پردے کے پیچھے سے وحی آئی تھی، نمبر 2 3 جو اللہ نے رسول اللہ کے قلب میں عطا پر القا کی تھی، یہ 2 وحیاں کہاں پہ
محفوظ ہیں۔ اس بات پر تمام امت کے محدثین، مفسرین، محققین نے اجماع کیا ہے کہ وہ احادیث طیبہ کی شکل کے اندر محفوظ ہے۔ قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، حدیث رسول اللہ بھی اللہ کی وحی ہے۔ اب اس کو فقہا نے دو حصوں میں تقسیم کیا، نمبر 1 وحی وجود، نمبر 2 وحی غیر وجود۔ میں آسان لفظوں کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں، نمبر 1 سب سے زیادہ پڑھی جانے والی وحی وہ قرآن مجید ہے۔ ہر مرد، ہر بوڑھا، ہر عورت، ہر بغیر ترجمہ پڑھنے والا چھوٹا بچہ، بڑا بچہ قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں کہ آنکھوں سے سینے سے لگا کر صبح شام اس کی تلاوت کر رہا ہے۔ وحی وجود جس کی سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہو۔ نمبر 2 وحی غیر وجود جس کی تلاوت صرف علماء کریں، جس کی تلاوت صرف مفتیان کرام کریں، جس کی تلاوت محققین عظام کریں، عام عوام اس کی تلاوت نہ کر سکے، یعنی دوسرے نمبر پہ جس کی تلاوت کی جائے۔ تو بات سمجھ آ گئی، قرآن بھی اللہ کی وحی، حدیث رسول اللہ بھی اللہ کی وحی۔